اس کے عباس جو ایک بات اثر کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے پیشروں اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو ایمان نظر آتی ہے کل ایمان کا ایمان نظر آتی ہے جو شان میں ہے جناب قدیجہ سلام علیہ وہ آپ کی سماعت میں نظر کریں اور توحید کے کلام لکھا ہے اور بڑا بھی میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کو نبھانے آپ اتنا اچھا سنتے ہیں اور مسئلہ طے کرتے ہیں دعا ہے خالق کائنات سے کہ مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں مولا شفا کلی عطا فرمائے اور بانیوں کے لیے فرش آزادی حیا ثانی زیادہ کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں اور سبحان اللہ حسین جی کو دعا کریں برائے رسول یہ جناب خدیجہ سلام علیہ ہاں بلند ترین سلام کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا کوئی آسان نہیں جاکر نہیں ہو رہا اس کا آسانی بہت کمال کیا کہ چلو کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ
یا میرا جتنا بھی حلقہ ہے احباب ہے وہ نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں کہ نہ چکائی تھی بچھونا تھا 2 وقت کی روٹی ملی. شیر پیش کر رہا ہوں جاوید بھائی کی ثقافت. شیر دیکھیے گا. تھک جائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دھوپ سے بچ کے کہیں سائے میں بیٹھ جائیں. تو اسلام کو جس نے سایہ کیا ہے وہ شیر پیش کر رہا ہوں. شرط ہے اس
مسلمان ہو کر بعد معلومات ہمارا کی ذاتی بہترین سلام حسین کی شان میں بھی جناب پیش کرو برائے سنیے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام سلام میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط نکلا بیعت کا اس فاسق نے اس ظالم نے مطالبہ دیا تو اس بیعت کا انکار کیا نہیں انکار کیا مولانا تو مشرا ثانی کے نظر نہیں لگا تو سلام میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا
کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر کسی کا ناز، کسی کا وسیع، کسی کا خدا، کسی کا ناز، کسی کا وسیع، کسی کا خدا، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر علی کے نقش قدم کی میں بات کرتا ہوں. ایک بات میں کر رہا ہوں اور ایک بات آپ نے کہی، وہ کون سی ہے؟ وہ شیخ شرم. علی کے نقش قدم کی میں بات کرتا ہوں، تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر یہ ذکر ذکر نبی ہے، یہی ہے ذکر خدا. یہ ذکر ذکر نبی ہے، یہی ہے ذکر خدا. علی کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر لحد میں میری اندھیرا ہو، غیر ممکن ہے. کیوں؟ جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر ادب سے ساقی
کسی تشنگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر فرشتوں کے محمد والے محمد کے باغ میں جائیں اور مالا کی زیارت کریں. ایک مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ وہ ہمارا ماننے والا، ہمارا مومن، وہ ہمارا شیعہ ہو تو ہم 3 سے 4 موقعوں پہ اس کی مدد کرتے ہیں. جن میں سے ایک ہی ہے جو میں آپ سے مدد کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ نہیں ہو رہی ہو اس سے جان نکالی جا رہی ہوتی ہے. شروع کروں کہاں کی موت کے اب زندگی کی بات کبھی تم کسی کی بات کرو. بڑا محمد والے محمد صلی اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ امام اسلام منتر آپ سماعت محترم ہمارے بڑے ایسے دوست بڑے پیارے بھائی ہمارا علاقے بات چکے ہیں. یہ منتبت کے 3 سے 4 اشعار اور سلام کے کچھ اشعار اور چونکہ مولانا امام علیہ السلام علیہ السلام ایسا
خیموں سے صدا
20 منٹ کے لیے ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد قبلہ کاری نور اور آخر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بلاغ ہے کیا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 20 منٹ کے لیے ذاکرین بیت ماجد انصر صاحب اور ان کے فوراً بعد مولانا قاری سید نور علی صاحب اور انشاءاللہ حرف آخر کے طور پر زرگام عباس مخالف. اللہم کل ولی کل وجر کی قدسن صلوات علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر ساتھ و فی کل سام ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیم و آئینہ حتی تسکنہ و ارزقات من و ارزقات. جتنے عزت وہاں بیٹھے ہو صلوات اچھی بات کرنا. بھائی آپ تھوڑا قریب آ جاؤ. ٹائم تھوڑے سامنے ہے، ٹائم کے مطابق کیا کچھ ہے، تھوڑا قریب آ جاؤ پلیز. مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے. میرے ساتھ مل کے آپ بھی سرکار سامنے ہے. ہاں آپ کو ایسا کچھ نہیں. اچھا چلو یہاں سے اگر آپ بالکل ٹھیک آ رہا ہے میرے ساتھ مل کے نعرے کا جواب ہے. نعرہ تکبیر. بندے زیادہ بیٹھے ہو. علی علی چوک علی دے خالق کا نام باواز بلند تلاوت کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علی دے مولا کا نام ہے محمد مصطفیٰ. انا عبد من عبید محمد. میں محمد کے ادنا سے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو اس آقا مولا کا نام چاہو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس بندے علی امام نے دو میں ہاتھ چاہو کہ قرآن پڑھو. حیدری صلوات پاوا جو بندہ. پہلے دعا پروردگار اس مرحومہ نے اس سارے سوابی مجلس سے مالک انہوں نے درجات بلند جنہوں نے انتظام انسرام کی تیواری انہوں نے صحیح سفید بچھائی. تمام صداقت مومنین و مومنات کا ٹوڑایا. ذاکری نظام کی پڑھائی نگر نظر نیاز مالک کا پورا منظور فرمایا. جتنے بیمار ہیں دعا کر لو. میری والدہ بہت علیل ہے. بھائی صاحب کی بیک کون پرابلم ہے اور جڑے جڑے بیمار ہیں نام بنا مالک تمام شفا عطا فرمایا. بے اولادہ کو اولاد عطا فرمایا. سارے دعا ضرور آمین. آپ کو مالک سبھی مشکلات آسان فرمایا. مالک شیعہ نے حیدر قرار اتفاق اور اتحاد عطا فرمایا. سارے حقیقی وارث امام زمان کا ضرور فرمایا. جڑا جڑا محمد چاہتا ہے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. سلوات اچھی آواز کا فرمایا. اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو کیوں نہ مودت ہمیں اولاد علی سے. دیکھو نا باہر موسم کتنا خراب ہے. تو سا اپنا آرام اپنی آسائی چھوڑ کے ذکر چاہے ہو کہ وجہ سے کلیزر نکلا. آپ کی نظر کر لو. ہو کیوں نہ مودت ہمیں اولاد علی سے ملتا ہے ہمیں نور اسی باران دری سے. ساجد بھائی تسی زبان ہو تواڈے کولوں دعا لینی ہے. جڑے جا چکے ہو مالک تانوں دوبارہ لے جائے. جڑے نہیں جا سکے مالک ایسے سال زواری نصیب فرمائے. بزرگوں میں کہ اس تو بڑی دعا میں نہیں کر سکتا جڑی دعا میں کر چکی ہوں. وجہ کیا ہے؟ ہو کیوں نہ مودت ہمیں اولاد علی سے جانا ملتا ہے ہمیں نور اسی باران دری سے. گلزار میں جھکتا ہوں در آل نبی پر. وجہ اس در نے بچایا ہے مجھے در بدری. بھائی جب موسم کا حال ایسا رہتا نا خبریں تو بات ان جی 20 منٹ میرے دل میں تو میں کوشش کروں گا
اتنے تو بابا جی ایک لمحہ بھی اگر مل جائے اتنے ساہ لینا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک نعرہ سناؤ میں جناب کو قصیدہ سنا. ایک مرحومہ دے سارے صاحب کی مجلس ہے میرا دل ہے میں جناب کو قصیدہ رئیسۃ العرب ملکۃ العرب محسنہ الاسلام بی بی خدیجہ پاک کا قصیدہ سناؤں. احسان ہے خدیجہ کے دین رسول پر. میں تھوڑا جا میرا ساتھ جو مشکل موضوع پڑھا لگا. یہ موضوع لکھے بھی گھٹ جانے نہیں پڑھے بھی گھٹ جانے. خدیجہ کا دار بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو. احسان ہے خدیجہ کے دین رسول پر. احسان ہے خدیجہ کے دین رسول پر. خالق کی بارگاہ میں بھی یہ محترم بنی. کیا یہ شرف کم ہے خدیجہ کی شان میں؟ یہ آخری رسول کا پہلا حرم بنی. صلوات بھی پاک کے ہمارے ساتھ. بندے ہیں گنی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. بندے ہیں گنی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. بندے ہیں گنی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. بندے ہیں گنی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. بندے ہیں گنی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. بندے ہیں گنی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. قبلہ جتنا کا آواز آ رہی ہے فرد ثانی پرنتو پہلے مصر اول یعنی کہ ترے اول تو آج ذہن نقش کرنا چاہنا. بنتے ہیں گلی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. آؤ قبلہ جعفر شاہی تو آج تو رہ کے انہا حضرت آدھر پاک بھی دی شاندہ فرد ثانی پیش کرنے کر کے نکالے ہاں بھئی. بنتے ہیں گلی جس میں خدیجہ کی گلی ہے. بنتے ہیں گلی توجہ خدیجہ کی گلی ہے. یہ رسم تو اس بی بی کے کوچے سے چلے ہے. سبحان اللہ بھئی. ایک جلے ہاتھ اٹھے لے بی بی پاک کون کسی نام محتاج نہ کرے. ہاتھ جا کے بولا ہے علی. بہت مہربانی. اچھا میں نے کافی زیادہ دیکھا کرے آپ سے. مولا حسین بادشاہ آپ کی میری ڈیوٹی قبول فرمائے. ساجد بھائی اور میں شعر پڑھنا ہے علی علی چوک والوں انصاف چاہنا ہے. صرف جسٹس انصاف کرنا ہے. گال بٹی کرنا چاہتا ہوں. سادات الزام ذاکر الزام مومنین کرام کا کڑی کرنے ہم بھائی. خاکی ہو میرے پاک زدہ ہو نہیں سکتے. خاکی ہو میرے پاک زدہ ہو نہیں سکتے. اس گود کی تعریف بیان ہو نہیں سکتے. اس گود کی تعریف سچو ہو نہیں سکتے. جس گود میں مخدوم ہے کونین بلی ہے. سبحان اللہ بھائی. اتنا سونا سو میں وہاں ایک نعرہ سناؤں میرے لیے جناب. علی علی چوک والے ہو قصیدے دا دل شیر پیش کرنا تھا. یہ جتنے بزرگ کسی داری والے بیٹھے ہو تواڈے کولوں دعا لینی. انہاں نوجواناں انہاں بچیاں انہاں ینگسٹرز دا پیغام پہنچانا. قبلہ سورہ احزاب کو میں پڑھ رہا ہوں. امہات المومنین نبی دی بیویاں. قرآن آخر ہے امہات المومنین. یہ مومنات دی ماما ہے. پیارے حسین شیعہ سنی بھائیوں دوئیں گراوہ کو نیک میں ڈھونڈا دیا. آؤ شیعہ سنی بھائیوں شیر پیش کر رہے ہیں 9 یا 11 کتاب 1447 9 یا 11 ازواج متحرات. میں جنہیں نوجوان بیٹھے ہو اگر دعات اور دعا نہ دیتی میرا دل دکھے گا. کیوں اس قصیدے تو میں الحمدہ حال علماء کو انعامات حاصل کیتے ہیں. جیڑا شیر پڑھا لگا 9 یا 11 ازواج متحرات. آؤ فیصلہ کن گھر کا رنگل کری کھانے ہاں گئی. ہر بیوی کو ہر بیوی سے افضل بھی بناؤ. اللہ جڑے بندے خاموش بیٹھے ہو نیاز حسین تھوڑا یا بیوی پاک کی عظمت جو بولو. رئیسۃ العرب ملکۃ العرب محسنہ الاسلام پوری توجہ طالبہ گھر کری کھانے ہاں گئی. ہر بیوی کو ہر بیوی سے افضل بھی بناؤ. ہر بیوی کو ہر بیوی سے افضل بھی بناؤ. لیکن ذرا انصاف سے ایک
को सलाम है हाथ चाके नजर वाली को सलामी दो बोलो हैदरी सुभान अल्लाह ये तुम्हारी अखां दे आंसू नहीं ये तुम्हारी अकीदत है मौसला इस्लाम तुम्हारे घर या गुरबत दा दूर फरमाए मैं नौ करा के बिना हर बीबी को हर बीबी से अफसर के बनाओ लेकिन जलाए साफ से एक बात बताओ वो कौन है जिस बेबी का दामाद नहीं है ऐसा नारा सुनाओ कि जन्नत वाजिब हो जाए यकीन करो इस तो ज्यादा स्पीड से गड्डी ऐसी चलाई नहीं जितनी आज चलाई क्यों लेट हो गया बारिश हो रही लेकिन हुक्म है सैयद अब्बास शाह जाफर का ते बाबा जी सदात की जिन्हें मनी ना सदात का एहतराम जिन्हें किया है ओदी इत्थे भी बचत है ते अगे भी बचत यकीन करो हुर्मत सदात की मेरी मजालिस मौजूद है नशरे मौजूद है बाबा जी शेर पेश कर रहे हैं आओ मलिकतुल अर्द क्यों आते हैं बाबा जी टाइम नहीं बनना मैं वजाहत ना कसीदा पढ़ा बड़ा तहम्मुल नाल पढ़ा बीबी पाक ऐलान किया जिस मेरा 1 लाख देना है भाई वीडियो की रिकॉर्डिंग अपने एक जुमले का रिस्पॉन्सिबल है जिस मेरा 1 लाख देना है जिस मेरा 1 करोड़ देना है नौजवानों जागना जिस मेरा 1 अरब देना है आओ आज तो तुम्हारे कर्जे माफ करो क्या मेरे नबी का कलमा पढ़ दो भाई सर्दी ऐलान से बोल रहे मेरे मोहम्मद का मेरे सरदार का कलमा पढ़ दो अच्छा इतने तक नहीं जिन्होंने होर चाहिए होर ले जाओ मेरे सरदार का कलमा पढ़ो ऐसे घर कड़ी का कहा भाई दौलत से तारे सलाम कब्र मत से निकाला दौलत से तारे सलाम कब्र मत से निकाला बच्चों की तरह दीन को आगोश में पाला बच्चों की तरह आगोश में पाला ये बीबी तो मेरे साल के सांचे में ढले हैं जियो पे माँ हसनैन की तौर मोहताज न करे बीबी बाप को रिजत इजाफा करना है सलवात ऊंची आवाज में पढ़ना जितना सोना सुन रहे हो मौला हुसैन बादशाह के जिक्र तुम्हारी नस्लां छिकाई सलवात ऐसी पढ़ो कि मालिक तुम्हारे मेरे गुनाह माफ फरमाए बिल्कुल नवा कसीदा जेड़ा मैं अशरे च नहीं पढ़िया अब तक नहीं पढ़िया आज तुम्हारे को इतने पहली दफा पढ़ रहे ठीक है ना ते इस कसीदे का अनवान क्या है इमाम हुसैन बादशाह उसी की सवारी कर रहे हैं बाबा जी मैंने पूछा तबीब से सीने में दर्द है सर्दी तो बाहर है अंदर सर्दी नहीं अंदर का माहौल ठीक रखो बर्फबारी या बारिश या तूफान बाहर अंदर नहीं मैंने पूछा तबीब से सीने में दर्द है नौजवानों गीता का तबीब ने डॉक्टर ने मैंने पूछा तबीब से किबला सीने में दर्द है नुस्खे में उसने मात में शबीर लिख दिया वाह 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 मात में दिया आप नहीं एक नारा सुनो मैं जनाब को कसीदा पेश करूं हक पे आज भी आए तो मैं हुसैन नहीं तो हक पे आज भी आए तो मैं हुसैन नहीं तो हक पे आज भी आए तो मैं हुसैन नहीं सारे बोलो हैदरी इमाम हुसैन बादशाह नवाब करबला करीम करबला अजीम करबला शहीद करबला मेरे मौला हुसैन बादशाह यानी इमाम अपना तारुफ करवा रहे हैं जिधर तक आवाज जा रही है इमाम हुसैन बादशाह अपने बारे में एक दावा कर रहे दावा केड़ा करना हम भाई जो हक पे तो मैं हुसैन नहीं जो हक पे तो मैं हुसैन नहीं यजीद में कहना जाए तो मैं हुसैन नहीं जो हक पे
ہاتھ اٹھنے محتاج نہ ہون امام حسین بادشاہ دے روز نماز ہون بابا جی تھوڑا جہا معیار سماعت بلند کرو میں منبر کے بلاد حوالے کرا امام حسین بادشاہ نے بابا جی میری خوبصورت بات کہیے جڑا بندہ کم از کم یا حسین دی صدا بلند کرتا ہے اس بندے دی بے ساختہ دعا نہیں ملے گی بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راہب نے اپنے اختتام پہ آ گیا بابا جی امام حسین بادشاہ وہ گل کی 4-5 نوجوان ان تک ذکر بول نہیں سکے یعنی کہ اپنی زبان نال نواب کربلا کو سلامی نہیں دے سکے قبلہ ہاتھ نہیں چاہ سکے انہاں واسطے شیر پاڑا ساتھ بھائی جو تم عزادار بیٹھے ہو امام حسین بادشاہ بہت بڑی گل کی تھی نواب کربلا گل کی تھی ہاں بھائی میں جا کے اچھا ایک قصیدے کے شعر میں قصیدہ چھوڑ دیا نا یقیناً میری ڈیوٹی ہو جائے گی لیکن بابا جی پچھلے کی رہتے ہیں آؤ نواب کرنا اس تو بھی بڑی بات کی تھی سارے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو گئی بابا جی کی خاموشی بھی توجہ امام حسین بادشاہ اس تو بھی بلند سوچو کہ اس تو بلند کیا دوش رسول نے سوار ہو گئے کچھ نے نبی نے سوار بھائی ایک تو بڑی گل امام حسین بادشاہ کر کڑی کی جہاں میں خدا زمین پہ نہ آئے تو میں آؤ اس بی بی کو سارے روی 8 سوال گزری پوری دنیا عالمی یوم انہدام جنت البقیع یعنی 1926 تک تھوڑی میری مخدومہ کا روزہ ہے لیکن قبلہ انہا دہشت گردی تو بعد نہیں ہے قدر نبی دا او کی جان دنیا دار کمینے یہ جو بزرگ بیٹھے نے یہ تو جانتے ہیں بچوں بھی پتا کہ شیر سارے سنی براما دی محفل بڑے جوش نال پڑھ دے قدر نبی دا او کی جان تے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان والے تے سو گئے وچ مدین میں بسم اللہ کروں بابا جی اگر اجازت دیو اس شعر کا میں ترجمہ پیش کراں میں بیان قدر نبی دا او کی جان جنہ پاک بطول روائی حسد کے لوگ جن سند دے پرزے ہر مسجد چوں گھر اٹھ دے بہاندے جی کرا قدر نبی دا او کی جان جن پاک بطول روائی جن سند پرزے ہر مسجد چوں گھر اٹھ دے بہاندے کوئی جوان سینہ پیارا نہ کرے کرو بات نبی کی بات کر رہے ہیں
پردے نال گزرن آدیاں باپ بیٹے دروازے تو بعد ساجد بھائی بی بی پاک دا ارمان دعا کر لگا باوضو ممبر حسین تے میرا مالک دشمن دی دھی دی کانڈ کھا دینا ہو اللہ اکبر بی بی پاک دربار آئی ارمان ہے گنہگار کھانا جملے پڑھے ارمان ایک واری میری سہن دا باپا کو دیکھ کے استقبال کردا ہے جڑے دھیاں دے کیوں بیٹھے ہو بابا استقبال کردا ہے باپ دے دروازے تو بعد باپ دے اصحاب میرا استقبال کرتن انہاں کمینے اصلاح کری کی کمینے آدھے آج پہلی واری دربار دے وچوں پینو عمران دی آندی جہ قدم نے گھر تو ہے وہ باہر رکھیا ہے عزت کو لگے جڑے بزرگ بیٹھے ہو جناب سید علی محمد سے معلوم کر لو یا زہرا بسم اللہ جہ قدم نے گھر تو ہے وہ باہر رکھیا ہے عزت کو لگے جڑے مار کے بیٹھے ہل گئے اسی طرح مولا تیرے حجم قبول فرمائے چار گھنٹے کھڑے ہون تو بعد بی بی آواز ہے چاچا سلمان انہوں نے رسا میں زیادہ دیر کھڑن نہیں ہوتی ہے بھئی اگر میں غلط پڑھا کوئی بندہ میرا گریبان پکڑ سکتا ذاکر تو اپنے کولوں پڑھے کتاب آنے جملے علماء کولوں سنے جو بی بی آکھا نا میں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے آدھا زہرا کیوں آئی ہے سید آدھا کنیز کا بچہ سمجھ کے معاف کرنا جملہ سخت پیش کر دیتا زہرا کیوں آئی باپی دا حق میں بنائے آدھا نبیان کی وراثت ہوندی بی بی پاک قرآن دی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے سلیمان کا داؤد کا وارث بنایا ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث آدھا زہرا میں آیت نہیں مانتا 40 آیتہ پڑھی آدھا زہرا پاوے پورا قرآن پڑھنا حق نہیں گرنا گواہ جھوٹ لائے گئے آدھا کوئی تحریر کوئی ثبوت بی بی پاک باپی دی لکھی ہوئی تحریر پیش کی تھی آدھا دارو 200 صحابیاں آکھیا ہاں واقعی محمد مصطفیٰ دی تحریر ایک کمینے آکھیا زہرا میں ماندہ ہاں ایک تحریر تیرے بابے دیئے لیکن جس وقت تیرے بابے محمد مصطفیٰ تحریر لکھی تیرے بابے نو حضیان نہیں حضیان دا آکھرا بی بی کیویں در بھیجا میں پاک کنو بات کرتا بی بی آدھی لگے پودا تکت سنبھال گئی قانون دے بدلا نہیں حق دینا دے میرے پیودا لکھیا اندھے ممبر تے ہے جھٹ درگاہ بادشاہ تشریف لا چکے ہیں بغیر کسی تاخیر کے برادر نور علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ صرف 25 منٹ کے لیے تشریف لائیں کیونکہ زاہد غلام عباس صاحب نے یہاں سے جا کر ایک اور جگہ بھی پیش پڑھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری أعوذ بالله السميع العليم من الغضب الجبارين ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سب سے پہلے تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور درود
درود و سلام ہو اللہ کے مجتبی مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر، اور لعنت ہو ان پر کہ جو انسان نما جانور ہیں۔ میں نے فکرہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لگتا ہے کچھ بندے حیران پریشان ہو گئے۔ میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ قرآن مجید کی بھی آیت ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کچھ انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب مولا کی ایک بات کر لگوں کہ مولا نے اپنے ایک چاہنے والے کو خط لکھا، اور اس خط میں مولا نے ایک بات کی۔ مولا نے فرمایا زمین اور آسمان میں سے کچھ حصہ ہمارے پاس اس دنیا میں موجود تھا، اس حصے کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگ گئی۔ قرآن مجید کی مختصر سا بات، ایک خاص عنوان اس مجلس سے مجھے دیا گیا ہے، اور میں کوشش کروں گا میں چند لمحات میں وہ آپ کے گوشت گزار کر سکوں۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ انما یرید اللہ لیذھب، بڑی مشہور یہ آیت مجیدہ جسے کہتے ہیں آیت تطہیر۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، کچھ کہتے ہیں کہ 14 معصومین ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ بارہ میں نے اختلاف میں نہیں جانا، میں نے اتفاق کی بات کرنی ہے۔ اس میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس بی بی کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور اس بی بی کا نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کہ بی بی کی طہارت، صداقت، عصمت اور عفت کی گواہی قرآن مجید کی اس آیت نے دی۔ ٹھیک ہے کہ بی بی کی طہارت اور صداقت کی گواہی دی، تو اگر بی بی کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی اور بی بی کسی کے پاس کوئی مقدمہ اپنا لے کر چلی جائے تو پتہ چل گیا بی بی اس مقدمے میں سچی ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر ایک بلڈنگ کسی ایک چیز پر کھڑی ہے اور اسے گرا دیا جائے تو پوری بلڈنگ ہی گر جائے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب یہ گلاس ہے، گلاس کے نیچے میں ایک قلم رکھ دوں اور یہ گلاس اس پر کھڑا ہو جائے، اور پھر میں قلم نیچے سے کھینچ لوں تو گلاس ٹوٹ جائے گا نا۔ اب بی بی کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی۔ قرآن نے کیا کہا کہ بی بی سچی ہے۔ اگر بی بی کو کوئی جھٹلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بی بی کو نہیں جھٹلایا، اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا چلوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا کہا میں نے کہ آپ سارے لوگ جھوٹے ہیں؟ اگر میں یہ بات کہوں اور آپ جھوٹے نہ ہوں تو اس کا مطلب میں نے آپ پر بہتان لگایا، میں نے فسق و فجور پھیلایا۔ ایسی ہے نا کہ میں نے بہتان لگایا، میں نے فسق و فجور پھیلایا۔ اب میں کیا جماعت کروانے کے قابل ہوں؟ نہیں کروا سکتا۔ جھوٹا بندہ اور جو بندہ فتنہ فساد پھیلا رہا ہو وہ بندہ جماعت نہیں کروا سکتا۔ اچھا، کیا میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا، اپنی بھی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں قرآن مجید کی یہ آیت غلط ہے
को वापस क्यों नहीं की, उन्हें गवाह पर ढूंढ रहे। तो मौला ने पूछा, कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। इनका हाँ। कहा किसकी शान में नाजिल हुई? कहा आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई। तो मौला ने फरमाया बीवी है कुरान की रूह से सच्ची। और ये मुकाबले में किसको लाए थे? एक अरब का बद्दू जिसका नाम था औसान बिन हसान या हसान बिन औसान, इसने गवाही दी थी। क्या गवाही? वो कहता है कि उसने एक हदीस पेश की कि अंबिया जो गरोहे अंबिया हैं ना किसी के वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। तो मौला ने फरमाया तूने अरब के एक बद्दू की गवाही तो कबूल कर ली, वो जिसकी इस्मत और तहारत की गवाही अल्लाह कुरान में देता है, तूने उसकी गवाही को झुठला दिया। जिसकी इस्मत और तहारत की। और बीबी जब गई ना घर से, दो दरवाजे थे। एक दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था, एक बाहर वाला दरवाजा था। अब बीबी कौन से दरवाजे से आई? जो बाहर वाला दरवाजा था उस दरवाजे से मस्जिद के अंदर आई। और ये कोई आम दरवाजा नहीं। अगर इस दरवाजे की फजीलत पूछनी है ना तो जनाब सलमान से पूछो। बाबा ये जनाब सलमान से किसी ने पूछा ना कि सलमान हमें ये तो बता कि सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं, तो जनाब सलमान ने फौरन दहलीज़े बतूल की तरफ इशारा किया और कहा ये है सिदरतुल मुंतहा। और बंदा हैरान परेशान हो गया। उसने कहा सलमान तूने क्या हमें बेवकूफ समझा है? इस दरवाजे को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा तो उस जगह को नहीं कहते कि जहां पर जाकर जिब्राइल रुक गए थे। जनाब सलमान ने मुस्कुराकर फरमाया तुम्हारी अपनी मारिफत मेरी अपनी मारिफत, तुम उस जगह को सिदरतुल मुंतहा कहते हो कि जहां पर जाकर जिब्रील रुकते हैं। मैं उस जगह को सिदरतुल मुंतहा कहता हूं कि जहां पर मोहम्मद भी जाकर रुक जाया करते हैं। मैं उस जगह को सिदरतुल मुंतहा कहता हूं कि जहां पर जाकर मोहम्मद भी रुक जाया करते हैं। बीबी आई और मेरी एक बात ज़हन नशीन करने, कभी बंदा ये ना सोचे कि ये बाग़े फदक था। ये बाग नहीं था, ये एक जगह का नाम है। 3 मैं लुग़त की किताबों के नाम बता रहा हूँ। किताब का नाम है किताबे कामूस, मिसबाहुल लुग़ात और मुअज्जमुल बुल्दान। इन तीनों किताबों में लिखा है फदक एक गांव का नाम था कि जो हिजाज शहर में मौजूद था। और यह बाग फारसी का लफ्ज़ है। और देखें कि जिसने बाग लगाया ना, मुझे वो कोई बागी की औलाद लगता है। क्योंकि जब इंसान बाग कहते हैं ना तो बाग से कुछ एरिया कम हो जाता है। आप ये देखें कि अगर आप कहीं ना मैं फुलां गांव में गया था, अब लोगों के में ज़हनों में हो सकता है कि गांव जो था वो शायद वो मील हो, लेकिन जब भी आप किसी जगह को बाग कहेंगे ना तो हो सकता है शायद एक छोटी सी मलकियत हो। ये छोटी सी मलकियत नहीं थी। इस फदक के अंदर 60 बागात मौजूद थे। वक्त नहीं वरना मैं तशरीह के साथ बताता, 7 बागात थे। और ये मिल्कियत रसूलुल्लाह ने जनाबे सैयदा को माने है के तौर पे हिबा की थी। क्योंकि ये वो जागीर थी कि जिसमें ना मुसलमानों ने घोड़े दौड़ाए, ना इनका खून बहा, ना इनका पसीना बहा। आप परेशान रहे, मैं बहुत मुख्तसर और जामे करके आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। बीवी ने कहा कि
یہ جاگیر یہ فتح مجھے میرے بابا نے دیا تھا۔ حاکم نے کہا آپ گواہ پیش کریں۔ میں یہ آسان باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک خاکہ موجود ہو جائے۔ رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جب آپ کوئی مقدمہ لے کر کسی جج کے پاس کسی حاکم کے پاس چلے جائیں نا تو وہاں پر شادی جس کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ میری گھڑی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اب گواہ میں پیش نہیں کروں گا کہ یہ گھڑی میری ہے، بلکہ جو فریق دوسرا ہے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرے گا۔ حاکم نے پہلی غلطی کی، کہا گواہ پیش کرو۔ بھائی کیسا حاکم تھا جسے فرمان مصطفیٰ کا ہی نہیں پتا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس کے پاس جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ گواہ نہیں پیش کرے گا، وہ قسم اٹھائے گا۔ بیوی نے گواہ پیش کیے، پہلے گواہ جناب علی علیہ السلام، جو دوسرے گواہ پیش کیے وہ حسنین شریفین پیش کیے، جو تیسری گواہ ہے وہ بی بی ام ایمن ہے۔ اچھا، جب بی بی نے یہ مولا علی اور حسنین شریفین کو کیوں لائی؟ جناب سلمان فارسی کو بھی لا سکتی تھی اور بھی کتنی مستورات تھی، انہیں گواہ کے طور پہ لایا تھی۔ یہ دو حسنییں تین حسنییں وہ ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ پتہ چلے کہ یہ انہیں نہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ بی بی نے گواہی پیش کی، انہوں نے کہا کہ علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ جو حصہ بیوی کو ملا وہ شوہر کے حصے میں بھی آئے گا اور جو شوہر کو ملے گا وہ بیوی کے حصے میں بھی آئے گا، لہذا علی کی گواہی قابل قبول نہیں۔ گواہی جملہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انسان نے اس چیز کو مان کر جو آج سے 1400 سال پہلے ایک حجرے میں بیٹھ کر طے ہوئی تھی، اگر اسی چیز کو مان لے تو مولا کو چوتھا خلیفہ تو بنایا تھا نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اب تاریخ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا چوتھے والے کو جھٹلا رہا ہے، جبکہ رسول کا یہ فرمان ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ فرمان یہاں ختم نہیں ہوا، رسول اللہ نے اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جاتے ہیں۔ اور جب مولا مسند خلافت پر بیٹھے نا تو اس وقت مولا نے ایک بڑا عظیم فکرہ ارشاد فرمایا۔ مولا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مقامہ، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ آج حق اپنے مقام پر لوٹ آیا۔ پھر بیوی نے دوسرے دو گواہ پیش کیے، امام حسن کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، امام حسین کو گواہ کے طور پہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کی بھی گواہی قابل قبول نہیں۔ کوئی بندہ پریشان نہ ہو، صحیح البخاری میں یہ باتیں موجود ہیں۔ بیوی نے ان دو گواہوں کو پیش کیا اور لیکن حسن بھی ایک بچہ ہے، حسین بھی بچہ ہے، لہذا یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، جو ماں کو ملے گا وہی اولاد کو ملے گا، تو لہذا ان دونوں کا بھی آپ کے مال میں
حصہ ہے، لہذا ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ ان گواہی کو جھٹلا دیا۔ اچھا آپ کیا سوچتے ہیں یہ دونوں کوئی عام ہستیاں ہیں؟ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں کہ جن کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اور میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ ہے جوانان جنت کا سردار۔ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تھا، بات پر غور کرنا ہے، جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا تھا ان کا جرم کیا تھا؟ ایک دانہ کھایا تھا۔ کتنا؟ ایک دانہ کھایا تھا۔ حضرت آدم ابو البشر ہے، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے، اس زمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے، تو جس نبی نے ایک دانہ کھایا اللہ نے اسے نہیں بخشا جو پورا پاک ہڑپ جائے، اللہ اسے کیسے بخش لے گا؟ اور حضرت آدم کہتے اے اللہ مجھ نبی کا کیا قصور تھا؟ میں نے تو وہ دانہ کھایا تھا جو میرے لیے حلال تھا، انہوں نے تو وہ کھایا کہ جو ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے وہ دانہ کھایا تھا کہ جو ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا۔ اور اس دور میں تو آپ نیٹ نکال کر دیکھیں تو ایک بندے نے تو تیزی کی حد ہی کر دی۔ اس نے کہا مجھ سے سنو، میں فرزند علی ہوں، میرا جواب سنو، میں بتاتا ہوں کیوں حق نہیں دیا۔ جب بی بی کہیے نا، اور کہا بی بی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو آمدنی ملتی تھی ملتی رہے گی، مسلمانوں کا حق تھا، حق ملتا رہے گا۔ ہمارے نزدیک نبی زندہ ہے، لہذا آپ کو ان کی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ زندوں کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ کیونکہ زندہ تھے ان کی وراثت نہیں ملتی۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا پنڈی بھٹیا، کافی دیر مناظرہ چلتا رہا۔ ادھر سے یہ دلیل دیتے ہیں، دو چیزوں پہ بحث تھی، جناب رسول، وراثت رسول۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں مولانا نے جنازہ پڑھایا اور وراثت میں حق جناب سیدہ کا تھا۔ ادھر سے یہ دلیلیں دیتے تھے، ادھر سے وہ دلیلیں دیتے تھے، دلیلیں جاری تھی، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مولوی نے تو تیزی کی حد کر دی، انہوں نے کہا ہم مناظرہ جیت گئے تم ہار گئے، ہم جیت گئے تم ہار گئے۔ مولانا نے پوچھا وہ کیسے، تم کیسے جیتے، ہم کیسے ہارے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رسول زندہ ہے، نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں، نہ زندوں کی وراثت ہوتی ہے، نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں، نہ زندوں کی وراثت ہوتی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل نے مسکرا کر ایک فکرہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا ہم تمہاری دو باتیں مانتے ہیں، تم ہماری ایک بات مان لو، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ رسول زندہ ہے، رسول کا جنازہ نہیں ہوا، رسول زندہ ہے، رسول کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ پھر تم ہماری ایک بات مان لو، جب رسول زندہ ہے تو پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری نور علی صاحب۔ بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا ذات اہل بیت سید زرقام عباس قاری صاحب سے تشریف لائیں، اور آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا آپ آگے آگے تشریف لیں۔ حکومت صاحب بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ اس وقت آگے تشریف لائیں۔ تو انہوں کہہ رہے ہیں پنجابی جنہوں ہمارے بزرگ ذاکر بھائی اشرف علی جعفری صاحب یہاں موجود ہیں، سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا یاب فرمائے۔ محمود علی گوگا صاحب بیمار ہیں، اور
جو دیگر مومنین بیمار ہیں، حاضرین میں سب جو بیمار ہیں، ہل نہیں سکتے، آگے نہیں آ سکتے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص حیدر بھائی کی والدہ مرحومہ کے لیے جن کی یہ برسی کی مجلس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے عزیز نے ماں کو سناتے ہیں تسی ضرور پہنچنا میں اتنے تنا پڑ گیا جب ایمان کو کھولنا سمجھ لگتی تو یہ بہت عرصہ پہلے اس بار آج تک پڑھ گیا فرمان ربی ہے آپ نے مجلسہ زینت دیو میرے بیرا وائلی دے ذکر نہ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے سر نہیں ہلانا منہ بولنا ہے پھر ارشاد نبوی ہے شعبان میں محمد دا مہینہ رجب میرے بھیرا وائلی دا مہینہ ماہ رمضان اللہ دا مہینہ بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو اس مہینے نہ سرکار کی ولادت ہے نہ شہادت ہے وما ینطق بالمصداق نے آخ دیتا ہے شعبان میرا مہینہ ہے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو کیوں آخیا ہے اس واسطے آخیا ہے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے سادات کو خوشی نصیب ہوئی ہے غمی نصیب نہیں ہوئی بلکہ سادات کی آمد ہوئی ہے ماہ شعبان سمجھدار مجمع شعبان کی دور استقلال کی خالق سید آدی صبر کی پروردگار مسرور علی دی معلومت المصدق سید آدی محافظ نسل امامت نسل امام دی دوسری بطور میرے کون صبر کو لے بڑی حیاتی ہوئے جناب زینب آلیات یا مبری دو شعبان اور تری شعبان خامس علی باب غریب نہنوا زہرہ کردگار صبر دا پروردگار آئینہ امامت حسن انسانیت ناظر کائنات آسمان ولایت کا تیسرا تاجدار میرے بول سب کو بولے آئے سرکاری قریب کربلا دی آمد ہوئی بڑی حیاتی ہوئے نا جنہوں نے زبانی رکھنا اور بول دے نہیں 4 شبان کو وفات کا پروردگار صبر کا خالق غریبہ گیاس جناب عباس دی آمد ہے کیا بات ہے آئے علی تمہارا غازی اگلا ہے اور 6 شبان کو سید دنیا تے آیا جس کو عباس نے چاہ کے زینت سوار کی طرح حسن مراد قاسم دی آمد ہوئی اور 10 شعبان دی رات نو اسی کے ذاتی دنیا تے آئی جنہی پیو دے سینے تو بغیر سمدی آئی اور 11 شعبان محمد شکل پیغمبر جناب علیہ اکبر دی آمد ہوئی مومنوں تے 15 شعبان نو زمانہ روشن ہویا کیا بات ہے سارے ہاتھی بانتی کہنے آل محمد امام زمانہ وارث زمانہ قائم زمانہ سرکار صاحب العمر دی آمد ہوئی تو شعبان دا چند خوشیاں دا چند اگر تو اڈمون ہوئے 2 شیر قصیدے دے تیری شعبان دے حوالے نال جناب دی نظر مل کے درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی درود ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود خدا شریک کے مل کے صلوات پڑھو کہ اللہ اے شہادت دے ویڑے خوشیاں ان توحید غم سے میں آیا ہے شہادت دے ویڑے خوشیاں ان توحید غم سے میں سادات دے ویڑے خوشیاں ان توحید غم لینے آیا ہے سادات دے ویڑے خوشیاں ان توحید غم لینے آیا ہے سادات دے ویڑے خوشیاں ان توحید غم لینے سادات دے ویڑے خوشیاں ان توحید غم لینے آیا ہے سادات دے ویڑے خوشیاں
کا مجلس عبادت ہے، جیسے بولو عبادت ہے. تھوڑی زندگی ذرا لو قبلہ کر رہے ہیں. ایک شیر قصیدے تو بہت سنا. تھوڑی زندگیوں میں امام حسین بادشاہ تو بستے مولد کو کوئی لوگ تکلیف دے رہی چلو جی شادی اسے تینوں نعرہ نہیں مارے رہا ہے. شادی علی ہو گئی زورا واپس آگے زورے بھی آگے تو سب آگے علی کی شادی کا حق اسے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین کی شادی تیرے چھوٹا جا تارا میں کہ بیان کرو سکے دی شادی لکھی گائی نہیں کیوں ہو سکے بڑی تھی یہ تو میرے مرشد علی کی میل تو لکھی گائی ہو سکے بڑی لکھی ہو سکے پھر رستہ کیوں نہیں ہو وہ سکے سچی پوچھے علی دی اتنی وسیع شادی آئی میری سمجھ چاہی نہیں. تو سجیوں پہ سورج آگے دل کائی گل تو یاد ہو وہ سکے سچی پوچھے میرے تو موٹیاں گلنا یاد ہیں سارے گھٹنے جو میں ایک ایک مدرس لی سورج نے ستارے نران کی دا جاؤ زور آگے ہے علی کی شادی کا حال پوچھی سارے ستارے اکٹھے ہو گئے آدھے زور ہے جو دوسرے وہ ستے دسی ہے تو نہیں تھے بے دسے جل کے دروں بھیجو والے محمد ذات اے شادی علی دے
जोर दसेंदा पे है थोड़ी जिंदगी होवे जोर वेच के किया से आता है बनने ते बन रहा गोहे पे मिसाल शादी दे में चाहे ए खुद सर जियो पे दोनों में के किया दयादा है बने ते बनेरा तोहे में मिसाले चाहे इनके में चाहे खुद जला बड़े समझदार बंदे बैठे हो काबू हो बाण में नहीं हो दावत पे देना चंद चंद छोरा चंद अदर जोड़ा दसली दशहरा की हो जी आई अली दशहरा जोरा दशहरा भी है जोरा के दिया दया है
اپنے وطن سے بیٹھ کے بے وطن اور خوشائن نہیں ہو سکتی حیالیت میری آپ مجھے پتہ جو ہے لیکن دھیرے میں لوٹی نہیں ہے آئے کر چھوڑے دو تین جملے مسائل تھے میری مجلس مکمل ہو جائے اس سال ثواب کی مجلس ہے 4000 زخم لکھے ہیں ہائے درج پہ یہ زہرم زخم ہے نا زہرم کریم کربلا کے وجود تھے 4000 زخم حیاتی ہوئی اور 2000 زخم لکھے ہیں شہزادہ علی اکبر کے وجود تھے تاریخ لکھا ہے اور 10,20,000 زخم لکھے ہیں شہزادہ امیر قاسم کے وجود تھے اور جمانو ایک ایسا جوان ہے جس سے زخموں کی تعداد تاریخ ہی نہیں کر سکی وہ کہڑا ہے توڑا علم آلہ مولا عباس ہے شاباس یار بڑی منظوری ہے کوئی ایسے ایک جملہ مظلوم کی شہادت دا مقاتل نے کتابہ پڑھ کے دیکھو مورخین نے لکھا 10 محرم والے دن جس کو نیزہ ہی نہ اس تیرے مظلوم امام کو نیزہ مارے جس کو تیر ہے اس تیر مارے جس کو تلوار ہے اس تلوار مارے جنہوں کو ہتھیار ممک ہے انہوں تیرے غریب امام کو پتھر مارے آئے کر چھوڑے جنہوں کو پتھر ہی ممک ہے کربلا دی انگارے میں سل گرم ریب تیرے غریب امام دے زخمت سکی تلواری تیرہ دے زخم تیرہ ہی تلواری دے زخم اللہ اور علیہ تے اتنے کہتے زخم زخم دے چھوٹ دی ہوا لمبے پہ گزر رہی ہے لمبے دی ہوا پہ گزر رہی ہے تیری حیاتی ہوئے میں جو نے نکالا کہ دین کے مدل سنیے ایک ایڈا وزنی تے گہرا زخم کریم کربلا دے سینے تے سامنے بندہ کھلو گیا نا سامنے دو بندہ لگیا کھڑ دے پچھوں سامنے دے بندے پچھلا بندہ زخم جو نظر آتا ہے شاباس ابرو کٹے گئے بدن دیا تارا ٹوٹ گئیاں زخمی قبضہ ذوالفقار تے متھا سمون قدوسن دی تسبیح جاری قبضہ تلوار کو متھا چاہے سنجے کی تھس خبے کی تھس حیاتی بھی ہائے کرنا لا پر ٹھنڈا صاحب بھرے اس پر بے وس موچ رکھس لوگا میں بڑا غریب ہوں سارے ہائے کرے آئے غریبی لوگ کا کہیں سنے ہیں آپ نہیں سنے ہیں بیگانے ہی سنے ہیں بہنیں ہی سنے ہیں دھیاں ہی سنے ہیں نوہ ہی سنے ہیں 4.5 سال دی معصوم سیدہ تھی علی دی دل دوڑ دی آئیے رو کہ علی چھپی علی دی جوالی دی سکینہ تو سنے میرا بابا غریب دے ہو کے پہ دے حیاتی حاضر دی چھپی اگر اجازت دے میں بابے تو ملر میں نہیں آؤں مستور جوالی سکینہ نہ میں چھپی ہو کیوں میری دی ویسے نال نیزہ ہے تیز نال تیز ہے تلوار نال تلوار ہے بندے نال بندہ ہے گھوڑے نال گھوڑا ہے توڑے معصوم میں یہ تو پردہ دار آئے کرے جوانوں یہ تو حسین کی تھی تو کہتے کہ آپ انصاف کرو 19 ماہ رمضان تیرے بابے لیڈو پیشانی تے ضرب لگی آئی فرشتے رداء دیتے اکت کو تل الذین المومنین کبھی تو ستریے دھیوں میں لیدیاں مر کے پاک کے مسجد کوفہ دو کیوں پر پہی آئے رو کہتی سکینہ کی میں نہ منجا میرا علی دیا بابا گھر کے لئے چنگے بندے آئے بیٹھے ہو رو کہتی کبھی آپ انصاف کر میرے بابا نے ایک زخمت مارا اللہ ایک آئی میرا قریب زخمت زخمی ہے 9 لاکھ مارا اللہ ہے چما پاسوں مارو مارو کی آواز ہو جاتی ہے علی دی دی آواز ہے
نہیں ہے نا وقت کر لی نہ مانی ملکہ سنجوار مناللہ کے منجو شریفہ دو دادی پوتی توڑ پڑیاں جناب فضا اور جناب سکینہ فوجہ بھی بھیڑی جو گزر دی ہوئی دور بات لیے صد مارے بابا تو میرا اللہ راسی بابا میں میرا پردیسی بابا میں میرا مسافر بابا رو رو کہتی ہے میرا کہنو کو جنا کھانا لا بابا میں تیرے نوکرہ پیو دے زخم لیٹس نا بھائی ودا کہتی ہے میرا پترہ مویا بابا میرا بناوا مویا بابا شبیر نے قبضہ طلبہ کو متھا چاہے پر میں نے سکینہ ہے ہاں بابا سکینہ میری دیئے لے اوکے ویلے فوجہ بھی بھیڑی چو گزر کے گھوڑے دے سنما دے کھلو لگ کے آگے بابا دیجو بابا تسی غریبی دو ہو کر دیتا ہے نا میں پتہ لگ گیا ہے کوئی اس بچ گیا میں کہ مجھے بابا نے مل لاما فرمیدے میرے اوکے ویلے ملے نہیں ہاں بابا ملے نہیں تو یہ ہلکتی ہو جوانہ اگر ماں کیا دنا میری دی میں نو گلنا اللہ جان دیں گے بائی ودھائیں دیئے بائی چھوٹیاں تیر لمبے حیاتی ہوئی کہیں ملے سجیوں آن دیئے کہیں ملے کھبیوں کہیں ملے سامنےوں مشکل دنال پیو نے دھی دے گلے کی مائی پائیاں دھی نے پیو دے گلے رو رو کیا دے بیٹھے میری دی جتے پوپیاں نہیں اٹھائیں سامپ میں بامے بازار ہوئے بامے دربار ہوئے حیاتی انہیں ہو یار یہ تو بڑی منظوری آلی مہیلہ سے تیرا نام کراں پیو کے دیدیاں گلنا پہیوں دیا ہے نشمر پہ غیرت آیا ہے اس کتے دے بچے دے ہتھے خنجر آئی ظاہر دی پران لگی ہوئی آئی خنجر بھویندہ آیا ہے مظلوم دے کولا کلیا دے حسین آخری ویلے دھینو سد لینا فرمیدن کمینہ ہی ہو جائے وقت صدیاں نہیں میں دیا دھیاں سن کے آپ پہ آوے دیا حیاتی انہیں اے آدھے تویں اٹھامنی ہے یا میں اٹھاما سیدہ دیس در بیکھے نہیں ہے بطول دے چمن دی پاک کر لیے حیاتی ہوئی سیدہ کلباری اممہ فضا اٹھیا میری سکینہ نو خیمیہ چلائے وان 4 سال دی سیدہ دنو فضا چاہے لاہورہ لیوں فضا دموائی خیمیہ لے پاس کے سکینہ دموائی بابیہ لے پاسے حسین تیمم کرنا شروع کیتا ہے دھیوے دی گئی ہے حسین نماز جالیتی ہے دھیوے دی گئی ہے حسین فضا دے اچھا دے غور نال رہ دی رہی ہے حیاتیوں میں جوان شبیر نے سجدے سر رکھے ہے تسبیح پڑھی نے سبحان ربی العالی و بحمدہی اے بے غیرت آئے سنہ زلفہ جات پایا ہے جنہاں محمد چندہ اس پہلی ذرا ماریے سکینہ فضا دے اچھا دھلایا سکینہ دا بس نہیں لگا پھراؤ دربائی وداؤ کیا دیئے چاچا غازی بڑی منظوری علی مجلس نہ کرا اس کوئی ذرا ماریے سکینہ لجا دربائی وداؤ جلانا ہو اس تری ذرا ماری سوامچک باندھی تری ذرا ماریے دیائی برداشت میں کیا سگی لگی ہے یہ شمر دے خنجر چھت پایا شمر دروے کیا دیا ہاتھ کا ڈمڑے پیو دیا ہاتھ کا ڈمڑے یار تاجی منظر بن گیا ہاتھ کا ڈمڑے پیو دیا اچھا میں چھوڑے دا پہ ہم تیری محبت دیکھی ہے چپی داریا لیا اس کتے نے بچے نے خنجر سمین سے رکھ لیا ہے اپنے قدرال معصومہ دے دویت کابو کی دیس دویت دنال اس بے غیرت نے تماچا مارے آئے سکینہ شمر در نمائیاں کھنگیاں رو گیا دیئے تیری 4 سالانی آئے دیو دیو تینو تھی داتا احساس دی تیری 4 سالانی تیری 4 سالانی
طرف سارے پورے فرما ہمارے طریقے رحمت فرما تیرے زندگی صحیح احساس کرے تیرے مقروض انہوں نے قرض دی خوف فرما تیرا چورادہ کوئی نہیں اس سے یزادی دی خالی جھولی رسی تیری دیگر لے جھولی چھاڑ کے رکھیں آدھی آپ ہیں حسین دی میں جھولی چھاڑ کے بلکی کوئی جرا اس سے یزادی رسد کر اتنا ہی مومن بے اولاد انہوں نے اولاد نہیں نہ کرتا اچھا میرے مولا جنہاں دفی علی لانی مقدرات فرما ہوتا ہے ہمارے جیسے پورا زی رضا پاکستان آباد کے ساتھ مصبحتن جو ترقیہ تھا ربوبیت واسطے سرکار حجت کا جل ظہور فرما بانی مجلس کی پوری بچھائی منظور کے مقبول فرما انہاں دے رزق برکت کو انہاں دے دگنی رات چوکنی ترقیہ تھا فرما انہاں دے مرحومین نے مغفرت فرما انہاں دے اکبر منور فرما میرا اللہ جتنے مومن یا مومنات بیمار ہیں جعفری صاحب بیمار ہیں جتنے مومن یا مومنات بیمار ہیں اس سے ذاتی کا صدقہ جنہی شام میں چاہتی ہیں سجاد شام میں ہوا نہیں گھومتی سجادہ کیا سکینہ گھومتی ہے پر سامنے میں اس سے ذاتی کا صدقہ جتنے مومن یا مومنات بیمار ہیں انہوں نے شفا ایک معاملہ آج رہا حکم کرو جی آج میرا اللہ شفاء معاملہ آج لاتا مریم حسین نہیں کریں دے اٹھی دیئے علی علی کریں دے دامر پنجاتے باہران نہ ہوئے حد سامنے داران نہ ہوئے رب صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرج آل محمد طیبینت قائل اللہ